ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بہت بدکردار عورت تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال سے خوب دیا تھا۔ وہ ایک بدکار انتہائی درجہ کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرا آتے تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو نیک تھا، عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے گزرتے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے چلا تو چلتا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی۔ کئی دن اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس کے خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس گیا تو وہ بہت تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے وہ بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے کہ وہ اپنے اس بدکار عورت کے پاس تاکہ اس کو آنے کی اجازت دیتی۔ کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اسی خیال سے میری جان چھوٹتی نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے کہ جتنے سے وہ بدکار عورت کے پاس چلا جاتا۔ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ نے مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ورد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ بڑی وہ حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جس کے قریب چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلے جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں بستی سے ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنے عمر مسلح سے بیٹھ کر گزار دی، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کے گزاری، آج میرے اللہ نے مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس اسی لیے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جب تھوڑی دیر بعد صحبت ہو گئی تو اس کو برکت مل گئی۔ چنانچہ اس کے عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہونے لگی، تو کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی صورت بنتی ہے؟ تو وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی گرامی چیز تھی کہ وہ چلے گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والا بے وقوف ہوتے ہیں جس کو ڈنگ نہیں آتا کہ پیغام پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس خدا نے کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ آپ سے فلاں عورت فلاں ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق آپ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہہ دیا کہ اسے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر میں نے بات کہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے تو وہ بڑے خفا ہو گئے تم سے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔
میرے لیے تو اب دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ مجھ سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آ گئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی، اور اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے سوا۔ اس پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری ایک خادمہ ہے، اگر میں نیت بھی کر لوں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں تو اس نے وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، بہتر تو یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلے جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا اور کپڑوں کو کوئی حسن و جمال نہ دیکھے یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا جو نیک نوجوان تھا، جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس کے ہی بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے نکاح قبول کر لے۔ یہ بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھے ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا اور اب اس کو وہ اپنا وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوفطاری ہو گیا، کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں اتنی مشکل سے اس کا ذہن تصور سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوفطاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان چلے گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور عورت کو بھی بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم بھی اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے سے یہ ایسی عورت رہی ہے، اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں نکاح قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کے اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے، اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کریم کتنا کریم ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹرینڈ کو سبسکرائب کر لیں، اور دوستو بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔